شرکت کرنا چاہتی ہوں، میں بچہ بیمار ہے، اب اگر آپ یہ لے لو گے تو میں سکون سے جا کر مجلس میں شریک ہو سکوں گی اور امام کا غم بنا سکوں، اور اے میرے مولا اور نہیں تو مجھے یہ بچہ واپس کر دو تاکہ میں عزت سے تمہاری مجلس میں شریک ہو سکوں، اے میرے مولا یہ کام کر دو۔ اور پھر انہوں نے ایک نظر کر لی، میرے مولا اگر میرا بچہ زندہ رہا تو میں 10 دن حسین کی عزاداری کروں گی، میں حسین کا غم مناؤں گی، اور ایسا غم مناؤں گی کہ امام کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دوں، میرے پاس جو طاقت ہوگی میں حسین کی نظر کر دوں۔ وہ کہتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری ماں کی جھڑی لگ گئی آنسوؤں کی، کوئی بھی اپنے بچے کے لیے دعا کرے اے اللہ میرے بچے کو لے لے یا اس کو شفا دے دو، یا لے لو یا شفا دے دو، لے لو تاکہ عزت سے جا کر مجلس میں شریک ہو سکوں، اور نہیں تو عزت سے واپس دے سکوں تاکہ فخر کر سکوں۔ کہتا وہ جو ہے میری ماں نے گڑ گڑا کے نظر مان لی، مولا اگر ٹھیک کرو گے تمہارے لال کا 10 دن عزاداری کروں گی، 10 دن غم مناؤں گا، اور یہی نہیں مولا 10 دن غم مناؤں گی بلکہ میری پوری طاقت خرچ کر دوں گی تمہارے عزاداروں کو نظر کھلانے کے لیے۔ وہ کہتا ہے میری ماں دعا کرتے کرتے مجھے بھی ماں کو دیکھ کر رقت آئی، میں نے جو ہے ہاتھوں کو اٹھایا، مولا اگر ٹھیک کرو گے مجھے میں تمہارے عزاداروں کی خدمت کروں گا۔ وہ کہتے ہیں وہ دعا کیا، اب کتنی دعا میں تاثیر تھی اللہ جانے، واقعی کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ دعا میں کتنی تاثیر رہی ہوگی، لیکن ہاں یہ تو یہ ملتا ہے۔ اب جب اس نے یہ کہنا شروع کیا مولا مجھے اتنا موقع دو کہ میں یا قربان ہو جاؤں یا تمہارے بچوں کا عزادار بن سکوں، میں عزاداری کر سکوں، ٹھیک ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس نے نظر مان لیا، اس آدمی کا نام بھی کہا کہ مجھے اسی رات جس دن ہم التجا کر کے سوئے میں نے رات کو دیکھا کہ امام اوپر سے چلتے ہوئے 2nd فلور سے چلتے ہوئے سیڑھی سے اتر کے سیدھے میرے احاطے میں آئے، جہاں میں اس چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا میری ماں نے مجھے لٹا دیا تھا، اور کوئی مجھ سے قریب نہیں آتا تھا کہ میں نے دیکھا امام حسین آئے میرے پاس قریب بیٹھے، چارپائی پہ بیٹھ گئے، سرانے بیٹھ کے فرمایا ماشاء اللہ اٹھو، کہ مولا میرے قریب نہ آئیے آپ کو یہ مرض لگ جائے گا، کہ ماشاء اللہ تم اٹھو، اٹھ سکتے ہو، کہ مولا میں 6 مہینے سے بستر پہ لیٹا ہوں، کہے ماشاء اللہ اٹھ کے تو دیکھو، کہتے وہ بس اتنا کہنا تھا میں اٹھ گیا، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا تو میں چل کے راؤنڈ کر کے دیکھتا تھا کہ میں چل سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، کہتے میں چل سکتا ہوں، اب جب میں چل سکتا ہوں کہتے میں نے یہ کہا اور کہا میں نے زور سے کہا کہ اماں میں حسین مولا حسین نے آ کر مجھے زندہ کر دیا، مجھے زندگی عطا کر دی۔ اور اس کے بعد حسین نے جو جملہ کہا اے ماشاء اللہ تمہیں یاد ہے نا کہ تم نے نذر کیا تھا، کہا مولا مجھے نذر یاد ہے، کہا کتنے دن کی نذر کیا، مولا میں نے 10 دن نذر کیا ہے کہ 10 دن تمہاری مجلس بھی منعقد کروں گا اور تمہارے مجلس میں شرکت کرنے والوں کو بہترین سے بہترین نذر کھلاؤں، یاد ہے نا، کہا مولا، کہا اے ماشاء اللہ اب تمہیں ایک بات کہتا ہوں مجھ سے وعدہ کرو گے، کہا مولا کہیے کون سا آپ مجھ سے وعدہ لینا چاہتے، کہا ماشاء اللہ 10 دن یہ مجلس نہ کرنا، 18 دن مجلس کرنا۔ ارباب اعضاء عجب جملہ ہے اس آدمی کا، اسے کہا مولا کیا کہہ رہے ہیں، کہا ہاں ماشاء اللہ اب تم یہ مجلس 10 دن کے بجائے 18 دن کرنا۔ اسے مولا شہادت تو 10ویں تاریخ کو ہو گئی تو 18 دن مجلس کیوں، کہا تمہیں پتہ نہیں ہے ماشاء اللہ میں چاہتا ہوں میری ماں کی جتنی عمر تھی اتنے دن تم مجلس کرو تاکہ کوئی میری ماں کا غم نہ بھولنے پائے۔ ارباب اعضاء
माशाअल्लाह कहते, मैंने कहा हाँ मौला, मैं वो दिन से हर साल 18 दिन मैं आपकी मजलिस के लिए फर्श अज़ा बिछाऊंगा। कहता मैं आज इतने साल हो गया, चांद रात आती है, कोई मेरे घर को ना करता है, हुसैन की मजलिस करना है ना तुम्हें, ये चावल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हें हुसैन की मजलिस करना है ना, मैं तुम्हारे लिए गोश्त लेकर आया हूँ। तुम्हें हुसैन की मजलिस करना है ना, मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। कहा उस तुम्हें पता नहीं है, आज 12 या 14 साल हो गए हैं, लेकिन हर साल हुसैन का करम ये है, हुसैन इतना करम करते हैं, एक साल भी मैंने कुछ मौला को नहीं दिया है, मौला ने मुझे अता किया है। अरबाब अज़ा, हुसैन का गम मनाना कितना अजीम काम है, दुनिया में कोई नहीं जानता है। आइए आज हुसैन का गम मनाना है, और कैसा गम, हुसैन का आज 20वां है। ये 20वां, कभी आप सोचिए 20 दिन जब गुजर गए तो ज़ैनब पे क्या गुजरी, कभी आपने सोचा रुबाब पर क्या गुजरी, कभी आपने सोचा हुसैन की दूसरी बेटियों पे क्या गुजरी, कभी आपने सोचा सैयदे सज्जाद पे क्या गुजरी। आप अंदाजा नहीं कर सकते। ये जुमला इमाम ज़माना का है। इमाम ज़माना ने इसकी तस्वीर जो खींची है, वो तस्वीर वाकई नजब खींची है। सलाम करते हैं, सलाम हो उस जद्द मज़लूम पर जिनके रुखसारों को करबला की खाक पर गिराया गया। सलाम हो उस गर्दन पर जिसको पसे गर्दन ज़िबा किया गया। सलाम हो उस सर पर जिसको नेज़े पे बुलंद किया गया। उसके बाद फरमाया सलाम हो उन बीवियों को जिनके हाथों में रसन बांध कर ऊंटों के ऊपर सवार किया गया। सलाम हो उन बीवियों पर जिनको सूरज की तपिश ने बदल दिया। सलाम हो जिंदान पर जहां ना तो न कुछ साया था, ना उससे बचने का कोई तरीका था। बस दो जुमला और अंदाजा कर लीजिए। बीबी जब मदीने आई और सैयदे सज्जाद के कहने से अपने घर गई और शाम हो रही थी, अब्दुल्ला जब घर पहुंचे और देखा कोई बीबी मेरे घर में बैठ के फरियाद कर रही है, एक बार करीब गए, कहा है बीबी शाम हो गई है, अपने घर जाकर रोइएगा, मेरे घर न रोइए, मेरी ज़ैनब दाग देख कर आई है, एक लंबा सफर तय करके आई है, मैं नहीं चाहता अरे कोई ऐसा मंजर आए जो मेरी ज़ैनब को बेचैन कर दे। एक बार ज़ैनब ने मुड़ के देखा और तड़प कर कहा अब्दुल्ला अरे तुमने मुझे न पहचाना। तड़प कर अब्दुल्ला ने कहा बीबी ये क्या हो गया आपको, आप पहचानी नहीं जाती है। अब्दुल्ला मेरा भैया शहीद हो गया। अरे अब्दुल्ला अरे मेरा करियल जवान अली अकबर